سے اپنے اسکول کی طرف سے آئے ہوئے اسکول میں تمام ابھیبھاوکوں کا، گارجین کا، ذمہ داروں کا اسکول کیمپس میں اس کانفرنس ہال میں سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ میں پہلے بھی یہ کہا تھا، پھر ابھی کہہ رہا ہوں، آج کی جو یہ ہماری میٹنگ ہو رہی ہے یہ ایک مشورے کے لیے میٹنگ بنائی گئی ہے، کوئی جلسہ یا کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ یہ آج کا پروگرام ایک تاریخی پروگرام ہے اور یہ ایک مشورے کے لیے میٹنگ بلائی گئی ہے کہ ہم ٹیچر اور گارجین مل کر کے ہمیں اپنے بچے کو بہت بلندیوں پہ لے کے جانا ہے، اور بلندیوں پہ لے جانے کے لیے والدین کا اور ٹیچر کا دونوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ صرف اگر ادھیاپک محنت کریں گے، صرف ان کی کوشش ہوگی تو یہ کوشش ادھوری ہوگی۔ جب گارجین اور ادھیاپک ٹیچر مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ بچے ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہ کیا بن سکتے ہیں۔ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اسکول کے ایک بہت اہم ٹیچر محترم جناب عزیز الحق صاحب کو بڑے ادب کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ عزیز الحق صاحب ڈائس پہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عزیز الحق صاحب۔ گارجین میں سے کوئی بھی اگر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو اپنا نام یہاں پر درج کرا دیں تاکہ ہم ان کو ڈائس پہ بلا سکیں۔ جو بھی حضرات ہیں اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو اپنا نام درج کرا دیں تاکہ ہم ان کو بلا سکیں۔ ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اس ٹھنڈی کے موسم میں ہمارے اسکول سے جو دعوت نامہ گیا تھا، اس دعوت نامے کے ذریعے سے آپ حضرات یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے۔ یہ سب ہم لوگوں کی جو فکریں ہیں، فکروں ہی کی وجہ سے آپ سبھی حضرات یہاں پر موجود ہیں، آئے ہوئے ہیں قربانی دے کر، کیونکہ جو ہے ہر ایک کی جو ہے ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کاروباری لائن سے مشغولیت ہوتی ہیں، بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن ساری رکاوٹوں کو آگے پیچھے کر کے آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، بہت بڑی غنیمت ہے۔ یہاں پر اکٹھا ہونا ہوا ہے بہت بڑے مقصد کے لیے کہ یہاں پر جتنے لوگ استاد پڑھا رہے ہیں اور آپ حضرات اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں یہاں پر پڑھنے کے لیے، لڑکے یہاں پر پڑھتے ہیں، اچھا خاصا وقت دیتے ہیں۔ اگر لڑکے نے یہاں پر 6 میں نام لکھایا ہے، ایڈمیشن کرا لیا، تو 6 سے لے کے 12 تک پڑھتا ہے، تو 6-7 سال لڑکے ہیں یہاں۔ آپ حضرات اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں یہاں پر، روزانہ 5-6 گھنٹہ کا وقت لیا جاتا ہے۔ آپ حضرات ان کی فیس کا اور ان کے ڈریس کا اور جو ہے ان کی کاپی کا، کتاب کا بندوبست کرتے ہیں۔ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک امید ہوتی ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہاں پر اکٹھا ہونا ہے کہ ہم سب کی فکریں جو ہے صحیح طریقے سے استعمال ہو جائیں، ہمارا وقت قیمتی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو اولاد دی ہیں، اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں، بہت بڑی نعمت۔ اللہ پاک نے اس کو جو ہے زینت سے فرمایا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مفہوم ہے کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی رونق ہے۔ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، بہت قیمتی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حق میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اولاد کی قیمت
وہ اچھی طرح سے سمجھ پاتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی. جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد کی قیمت کو اچھی طرح سے سمجھ پاتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن جیسے اولاد اللہ نے دی ہیں ان کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کی سب سے زیادہ ہوتی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہوتی ہے. آپ حضرات توجہ فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیمتی باتیں مجھ سے بھی کہلوائے، آپ حضرات سے بھی، اور وہ باتیں ہماری پوری زندگی میں جو ہے مفید ہوں، فائدہ مند ہوں. ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، آپ حضرات کے سامنے ہیں. آپ حضرات مجھ سے بڑے ہیں. باپ کے جو ہے ہمارے والد صاحب کی عمر آپ کی عمر کے ہیں، ہمارے بھائی کی عمر کے آپ لوگ ہیں. اس لیے میں ایک چھوٹا ہوں، بڑی بات ہے نا. اس لیے میں یہاں پر ہوں، اپنی بات رکھ رہا ہوں. اپنی باتیں کچھ کمی بیشی ہوں گی، آپ حضرات اس کو بتا سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کی ذمہ داری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک بات جو ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دے. ایک باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دے، اس سے بڑھ کر باپ کوئی نعمت نہیں دے سکتا، کوئی عطیہ نہیں کر سکتا. اچھی تربیت کر دے. حضرت لقمان علیہ السلام نے، جن کا قرآن پاک میں اللہ نے جو ہے ذکر فرمایا، ایک سورہ بھی ہے سورہ لقمان، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحتیں کی. حضرت لقمان علیہ السلام تو بہت سی نصیحتیں قرآن پاک میں بھی ہیں اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں. تو انہوں نے ایک اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا نماز پڑھا کر. کیا فرمایا؟ بیٹا نماز پڑھا کر، نیکی کا حکم کیا کر اور برائیوں سے منع کیا کر، اور مصیبت آ جائے اس پر صبر کیا کر. یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. کیا فرماتے ہیں وہ؟ یہ قرآن عزیز یہ بات نقل کر رہا ہے. بیٹا نماز پڑھا کرو اور نیکی کا حکم کیا کرو اور برائیوں سے منع کیا کرو، اور جو مصیبت دل پر آ جائے اس پر صبر کیا کرو. اچھا، وہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، وہ فرماتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام، باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے، باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسا کھیتی کے لیے پانی. جیسے کھیتی کے لیے پانی. ایک والد جو ہے بہت بڑی جو ہے زندگی کا سرمایہ، بہت قیمتی سرمایہ اولاد کے روپ میں ہوتا ہے، اولاد کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس کی تربیت کرنا ہماری بہت ضروری ہے. آپ حضرات اپنے لڑکوں کو بھیجتے ہیں ہمارے اسکول میں، اسکول کے ٹیچرز کے اوپر اعتماد کر کے. ہم لوگ بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ، ایسا نہیں کہ لاپرواہی کرنا، ایمانداری کے ساتھ، فکر کے ساتھ. کیونکہ لڑکے اتنا قیمتی وقت دیے ہیں. لڑکے تو نہیں جانتے کہ ہمارے گھر والے کتنی محنت سے ہم کو بھیج رہے ہیں، لیکن ہم خود ایک اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک والد اپنی اولاد کو جو ہے کتنی قیمتی کتنے قیمتی وقتوں کو جو ہے نکال کر بھیج رہا ہے. باپ جو ہے محنت کر رہے ہیں اور کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ماں باپ محنت کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں تاکہ ان کی فکر ہوتی ہے ہمارا بیٹا بھی آگے بڑھ جائے. یہ ان کی کوشش ہوتی ہے